السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا تأویل۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، آمین ثم آمین۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اہلا و سہلا و مرحبا، یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ، الہی آمین۔ سورۃ الاعراف، آیہ نمبر 148۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ موسیٰ کے علیہ السلام کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کو پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی۔ کیا انہیں نظر نہیں آتا تھا کہ نہ وہ بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کر سکتا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے اس کو معبود بنا لیا۔ کتنے سخت ظالم تھے وہ لوگ۔ پھر جب ان کی فریب کاری کا طلسم ٹوٹ گیا تو انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ وہ تو کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہم پر رحم فرما، ہم سے درگزر فرما، ٹھوکر کھا کے بھی سیکھ جائے، یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ یہاں پہ انہوں نے کہا، فوراً رجوع کیا کہ لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ گناہ خطائیں ہو جاتی ہیں بندوں سے، تو اس طرح بھی اس دعا سے بھی اللہ کے سامنے کرنا چاہیے، اللہ بھٹک گئے تھے، بس تو بخش دے ہمیں۔ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم تو برباد ہی ہو جائیں گے۔ جیسے موسیٰ غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف پلٹے، اس نے آتے ہی کیا کہا، اپنے بھائی کو پکڑ کے بری جانشنی کی تم نے میرے بعد میرے لوگوں پر، کیا تم سے اتنا صبر بھی نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار ہی کر لیتے، اور تختیاں پھینک دیں۔ یہ ایک فطری ریاکشن تھا نا۔ دیکھیں جب وہ گھر کا نظامی تلپٹ ہوا ہو تو ماں گھر میں گھستے ہی کیا کرتی ہے، گھر کا سودا سب سے پہلے پھینکتی ہے اور چیختی ہے کہ یہ کیا، یہ طوفان بدتمیزی کس نے برپا کر رکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھی ریاکشن فطری تھا، فوراً بھائی کی داڑھی کو پکڑا، اور یہ سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے داڑھی کے بال پکڑنے کا ذکر۔ یہ میں نے ابھی اپنی طرف سے یہاں کہہ دیا کیونکہ ان کی جوش اور شدت کا معاملہ جو ہے، انہوں نے ان کو پکڑا، جھنجھوڑا اور تختیاں اپنے غصے سے پھینک دی۔ جیسے کہتے ہیں کہ یہاں پہ بال، سر کے بال کے پکڑنے کی بات آ رہی ہے کہ کھینچے، کہا کہ میری ماں کے بیٹے ان لوگوں نے یہ تو نہیں کیا کیا۔ پہلے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو ہارون جواب دیتے ہیں علیہ السلام کہ ان لوگوں نے مجھے دبا لیا تھا، قریب تھا کہ یہ مجھے مار ہی ڈالتے، اور پس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان کو فوراً وہ سمجھ آ گئی نا، بھائی کی صداقت پہ یقین آ گیا، کہنے لگے رب اغفر لی ولی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ اے رب میرے اور میرے بھائی کو معاف فرما دے، ہم اپنی رحمت اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، کیونکہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا، جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر ہی رہیں گے، دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے۔ جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی سزا دیا کرتے ہیں، جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں، یقیناً اس کی توبہ ایمان کے بعد قبول ہے، اور تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہ بات ہم سب کو پتہ ہے، وہ تین گروپوں میں بٹک گئے تھے، ایک گناہ گار، ایک منع کرنے والا اور ایک تماشا دیکھنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے گناہ گار اور تماشا دیکھنے والا دونوں کو سزا دی، اور جنہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی ادا کیا اور اپنے آپ کو بچا بھی رکھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھائیں جس کی تحریر میں رحمت، ہدایت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہوں سے بڑے بڑے گناہ بھی، توبہ سے بڑے بڑے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں، تو توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے اپنی قوم کے 70 آدمی کو منتخب کیا تاکہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، آپ چاہتے تو پہلے دن ان کو ہلاک کر دیتے، یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ہدایت بخشتے ہیں۔ وہ وٹنس بنا کے لے کے آئے تھے نا، اور وہ مارے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کو بڑی فکر ہوئی کہ یہ جو قوم تو پہلے ہی نہیں مان کے دے رہی، اور یہ جن کو میں بڑا سمجھ کے ان کے اوپر لے کے آیا تھا تو وہ بھی اگر مر گئے تو پھر کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے پھر وہی بہت بڑا، یہ بھی دیکھے نا، زندگی کے بعد، موت کے بعد زندگی کا آنا برحق ہے۔ ہمارا تو ایمان ویسا ہی ہے، لیکن ان کے اوپر یہ دیکھیں مرنے کے بعد ان کو زندہ کیا، اور ہماری روز موت آتی ہے، ہم روز زندہ ہوتے ہیں، تو اسی طرح اس دن بھی زندہ ہوں گے۔ ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، بس ہمیں معاف فرما دیے۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، اور آپ بہت معاف فرمانے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دیجیے اور آخرت میں بھی بھلائی۔ ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا۔ ارشاد، جواب میں ارشاد ہوا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ شیطان نے کہا تھا نا کہ تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو ضرور موت تک انہیں گمراہ کروں گا۔ اللہ نے کیا کہا تھا، میرے جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی بخشتا رہوں گا۔ تو جہاں پہ اللہ نے بتا دیا کہ میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اسے میں لوگوں کے حق میں لکھ دوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کرنے والے، اب یہ کرنے کے کام ہے، ہر گناہ سے بچنا، ہر برائی سے بچنا، یہاں تک کہ جہنم کی آگ سے ہم بچ جائیں، یہ اللہ کا تقویٰ ہے۔ اور زکوٰۃ دینے والے، لوگوں پہ خرچ کرنے والے ہوں گے، اور میری آیات پر ایمان لانے والے ہوں گے۔ بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی طرف پیروی کریں گے۔ نبی امی آپ کو کہا گیا کیوں؟ کیونکہ آپ کسی یونیورسٹی مدرسے میں نہیں گئے ہوئے تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کی حقانیت ہے کہ اللہ ایسا کلام ان کے منہ کے ذریعے سے نکلوا رہا ہے جو کہ پڑھے لکھے شخص بھی نہیں بول سکتے، تو جس کا ذکر انہیں اپنے تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ یہ نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کتابوں میں موجود تھیں۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا اور بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جن پر لدے ہوئے تھے۔ کس طرح کے بوجھ ہوتے ہیں؟ رواجوں کے بوجھ ہوتے ہیں، جہالتوں کے بوجھ ہوتے ہیں، رسموں کے بوجھ ہوتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے بوجھ ہوتے ہیں جو انسان کے اوپر آئے ہوتے ہیں، اور جس سے انسان اللہ کہتے ہیں ہم نکال دیتے ہیں۔ وہ بندشیں کھولتا ہے جس میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دین حنیف کے ساتھ اتارا گیا ہوں جو آسان اور خوشگوار ہے، سیدھا سادہ ہے، اسے دے کر بھیجا گیا ہوں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، آسانیاں پیدا کیا کرو، مشکلیں مت پیدا کرو، خوشخبریاں دیا کرو اور نفرتیں مت پھیلایا کرو۔ یہ ہمارے نبی کا اگر اتنا پیارا انداز ہے ہمارے لیے، تو دین کو ایسے ہی ہم سیکھ اور سکھا سکتے ہیں۔ اور دین مکمل بھی تبھی ہوتا ہے نا جب انسان ہر چیز سے بے نیاز ہو کے اللہ کے لیے اخلاص والی نیکیاں کرنے میں آگے بڑھنے لگتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں ان کی حمایت اور نصرت کریں گے، اللہ کی حمایت پانی ہے تو یہ کام کرنے پڑیں گے۔ فالذین آمنوا بہ، اس پر ایمان لانا، وعزروہ ونصروہ، اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے انسانوں میں تم سب کی طرف، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میں انسانوں میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پہلے نبی تھا وہ مختلف امتوں قوموں کی طرف آتے تھے، لیکن پیارے نبی قیامت تک ساری امتوں کے لیے ایک ہی نبی ہے۔ جو زمین و آسمانوں کی بادشاہت کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زندگی کو بخشتا ہے، وہی موت بھی دیتا ہے۔ بس ایمان لے اللہ پر، اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کی اشارات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو اس امید سے کہ تمہیں راہ ہدایت مل جائے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان و زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ سب جانتی ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ اکبر! کائنات کی پوری مخلوق، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں یا جو بھی ہیں، یا چرند ہیں یا پرند ہیں یا مچھلی ہیں، سب جانتی ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، سوائے نافرمان جن و انس کے۔ قسم ہے ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت میں کوئی بھی اس وقت میں کوئی بھی جو یہودی ہو یا نصرانی ہو، اور جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان نہ لائے اگر وہ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، نام سے چاہے وہ کچھ بھی ہو۔
تو اس کا ٹھکانا جہنم ہے، جب تک کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے اوپر لائی ہوئی تعلیم کو نہیں مانتا۔ موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا تھا اور حق کے مطابق انصاف بھی کرتا تھا، یعنی اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں میں شکل دے دی۔ اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے ان کو اشارہ کیا فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان سے یکا یک 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو یعنی پہچان لیا۔ اللہ اکبر۔ انسانوں کے حقوق کی ادائیگی کرنے کے لیے یہی ایک بہترین طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی آپ کو اولادیں دی ہیں سب کو ان کا اپنا اپنا حق دے کے بری ذمہ ہو جائے، تاکہ انصاف کے ساتھ وہ اپنے اپنے کٹوروں میں پانی پئیں اور اپنے اپنے گھروں میں خوشی خوشی رہیں۔ اور آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فیملی کو بڑھانے کا ذریعہ بنایا تھا نا، وزٹ کرنے کا ذریعہ بنایا تھا، ایک دوسرے میں آنے جانے کا ذریعہ بنایا تھا، تو ایک ہی گھر میں رکھ کے تو کیا ہوتا ہے، بیزار ہو جاتا بندہ۔ اور جب موسیٰ سے پانی مانگا تھا تو ہم نے اشارہ کیا تھا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان سے یکا یک پانی نکلا، اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا، ان پر پھر بادل کا سایہ کیا اور ان پر منسلوا بھی اتارا، کھاؤ کچھ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں۔ مگر اس کے بعد انہوں نے پھر ظلم کیا، جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے اوپر پر ظلم کیا۔ جب اللہ دین کی تربیت دینا چاہتا ہے نا، بعض اوقات ہمیں اوپر کی چیزوں کی سہولت بھی دے دیتا ہے، ہاں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دی گئی تھی، ان کے اندر وہ جو غلامی کا اثرات ہے نا ان کو نکالنا تھا، تابعداری کے اثرات کو پیدا کرنا تھا۔ تو یہ جو فکریں نا پیٹ کی لگی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے میں تمہیں بری ذمہ کرتا ہوں۔ تو جب پیٹ کی فکروں میں یاد رکھنا چاہیے، ہمیں کوئی سہولتیں میسر ہو نا، خاندانی طور پہ، خامد کے طور پہ، جو ہمیں ہماری لک آفٹر کرنے والے ہوتے ہیں، یا باقی معاملات میں جو اللہ تعالیٰ روزگار جو، یہ تو دیکھیں ایسی ضرورت ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ انسان اپنی محنت کی کمائی سے کوئی اجرت بنا لے، جو کوئی سلسلہ بنا دے تاکہ اس کا روزگار بھی چلتا رہے۔ اصل اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ اس کو ذریعہ بنا رہا ہے، اصل نیت اس کی اللہ کی رضا ہی تھی، اور اللہ کی رضا ہی رہنی چاہیے۔ لیکن یہ تو سلسلے جو دنیا میں پیٹ کو پالنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ان کا اپنے دودھ پلانے پہ اجرت دلوا دی، تو کیا مطلب تھا کہ اب وہ اس پہ نافرمانی کے کام کو اویل کریں؟ نہیں، اپنے کام کو مفید بنائیں اور دین کے کاموں میں اپنے آپ کو صرف کریں۔ جس روزی روٹی کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں ٹھہرایا اور آپ کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے، کسی بھی سلسلے میں لے لی ہے، تو کیا چاہیے پھر؟ ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ نے دین کے لیے فارغ کیا ہے۔ کتنی ایسی عورتیں جو ماری بیچاری کچھ تو مجبوراً اپنی ذمہ داریوں کے لیے پیٹ میں آئی ہوئی ہیں، کچھ شوق کی وجہ سے گھروں سے نکلی ہوئی ہیں۔ وہ کہتی گھروں میں ہمارا ٹھیک مطلب ہمارا نہیں، ہم نکلیں گے تو ہمیں ہمارا فائدہ ہے، کیونکہ ان کو اپنی ہاتھ کی کمائی کا بھی ایک چسکا لگ چکا ہوتا ہے، جو اپنی مرضی سے خرچ کرنا، اپنی مرضی سے نکالنا، اور ان پہ ذمہ داری ڈالی نہیں تھی۔ یہ ان لوگوں کی جن کا ایک بیلنس لائف سٹائل چل رہا تھا، اس میں سے عورت نے یہ بغاوت کی، اور ایک تو بیچاری کا کہتے ہیں نا کہ بیلنس لائف سٹائل میں مرد نے ظلم کیا کہ اس کے اوپر ذمہ داریاں ڈال دی، یا وہ نکل گیا زندگی سے، تو اب کیا ہوتا ہے؟ تو پھر عورت کو تو وہاں تو مجبوراً وہ کہتے ہیں نا کہ بہترین کمائی اس کی ہے اور بہترین یہ عبادت ہے اس کے لیے پھر۔ لیکن اگر اللہ مجھے اور آپ کو ایسا کوئی سلسلہ دے دیتا ہے آسانی کا، تو کیا چاہیے؟ اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو تنوع مند کریں۔ یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا اس بستی میں جا کر بس جاؤ، اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی بھی حاصل کرو، اور حتتن کہتے ہوئے چلے جاؤ، شہر کے دروازے پر سجدہ رز ہوتے ہوئے داخل ہو جاؤ، ہم تمہاری ساری خطائیں معاف کر دیں گے، نیک رویہ رکھنے والوں کے لیے مزید فضل سے بھی نوازیں گے۔ ایک نیکی دوسری نیکی کو جنم دیتی ہے اگر نیت اچھی ہے تو، نیت بری ہے تو پھر ایک کہتے ہیں نا کہ نیکی تو کی تھی لیکن نیت اندر سے کیڑا لگی ہوئی بیج ڈالا تو وہ پھل کیسا آئے گا؟ تو نیت اچھی رکھنی ہے۔ اور مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے، انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا۔ ٹویسٹنگ لینگویج سے لوگوں کو تو سمجھنا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ کو تو پتہ چل جاتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام معصومین تھے، یہودیوں کی اس کلام کو تو نہیں سمجھ سکتے تھے، جو رائنا کو رائنا کہنے لگے، اللہ نے اطلاع دے دی کہ یہ ان کے دل میں ٹیڑھ ہے، یہ ان کے دل میں ایک بغض ہے، جو اپنا بغض کی بھڑاس نکال رہے ہیں۔ بظاہر یہ مسلمان نئے مسلمان ہو کے بیٹھتے تھے بیچ میں، اندر سے تو مسلمان نہیں تھے، فطری طور پہ پیچھے سے یہودی تھے، لیکن ایک اپنی یہودیت کی پروٹیکشن کے لیے اس طرح کی چالیں چلتے تھے تاکہ دین میں کوئی نہ کوئی اس طرح کا کلیم اور بلیم کرتے رہیں۔
अब यहाँ पे बदल डाला, क्या बदल डाला, हित्ततुन को कहने लगे हिंततुन। और नतीजा ये हुआ कि हमने इनके जुल्म की बर्दाश्त में उन पर आसमान से अजाब भेज दिया। और ज़रा इनसे उनकी बस्ती का हाल भी पूछिए जो समंदर के किनारे वाक़ थी। इन्हें याद दिलाओ वो वाक़या कि वहाँ के लोग सबके दिन अहकाम इलाही की खिलाफ वर्जी करते थे। जो इबादत का दिन था वो वाकई इबादत का दिन था, तो वो उसके लिए उसमें हुक्म तोड़ा, उन्होंने हुक्म की खिलाफ वर्जी की। और ये कि मछलियाँ सबके दिनों भर भर कर सतह पर आने भी लगी सामने। जिस चीज़ से बाज़ तो रोका जाता है, रोके हुए सीज़न में समटाइम क्या होता है, जैसे कहते हैं ना, हम सूरज मांग रहे होते हैं, सूरज मांग रहे होते हैं, सूरज मांग रहे होते हैं, अल्लाह बच्चों की छुट्टियां हैं, सूरज दे ताकि बच्चों को लेके हम जाएं। पता नहीं कौन कौन से हमसे गलत काम होने वाले होते हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला सूरज नहीं देता। जो ही रोज़ों का महीना आता तो सूरज आ जाता है। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ताला की वो कहते हैं ना कि ये भी आजमाइश है ना, और अल्लाह हमें बचाना चाहता है उन बुराइयों से जिनमें इंसान फितरी तौर पर स्लिप होके जा सकता था। तो ये इसी तरह अल्लाह ताला उन पे उनके पाबंदी लगाई, लेकिन साथ ही उनको ये सहूलत भी दे दी कि मछलियाँ उस दिन ज़्यादा आने लगी, ताकि उनका टेस्ट हो सके कि वो अल्लाह के हुक्म पे पाबंद है या कि अपनी वो कहते हैं ना वो नीचे से वो जो तावीलात का रास्ता खोलने वाली है। और सबके सवाब बाकी दिनों में नहीं आती थी। ये इसलिए होता था कि हमने इन नाफरमानी की वजह से इनको आजमाइश में डाल रहे थे। और देखिए इसका मतलब चलता है, पता चलता है कि जितना इंसान नाफरमानियों पे तुला रहता है अल्लाह ताला उतना ही उसको आजमाइशों में घेरे रखता है। नेकियां जो हैं वो अल्लाह ताला की रहमतों को लाने के जरिए होती हैं कि ज़िंदगी के काम आसान और स्मूथ होने लगते हैं। और इन्हें यह भी याद दिलाओ जब उनमें से एक गिरोह ने दूसरे गिरोह से कहा था कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह को हलाक करने वाला या सख्त सजा देने वाला है। उन्होंने जवाब दिया था कि हम ये सब कुछ तुम्हारे रब के हुजूर अपनी माजरत पेश करने के लिए करते हैं। नेक लोगों का यही वतीरा होता है। अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करना रोकते नहीं है, जबकि ताने देने वाले कहते हैं तुम तो पागल हो, पहाड़ पे सर फोड़ रहे हो, तुम्हें नहीं पता वो किस तरह के लोग हैं, तुम्हारी बात कब सुनेंगे वो। लेकिन जो नेक लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं, मेरा मिशन तो ये है कि मैंने हक दिखाऊं और मुनकर से मना करूं, ताकि मैं अल्लाह को जवाब दे सकूं, अल्लाह के यहाँ बरीजुमा हो सकूं। ये सब कुछ हम अल्लाह के हुजूर पेशी होने के लिए करते हैं और उस उम्मीद पर करते हैं कि शायद ये लोग इसकी नाफरमानी से परहेज करने लगे। और आखिरकार जब वो इन हदायत को बिल्कुल ही फरामोश कर गए जो इन्हें याद करवाई गई थी, तो हमने इन लोगों को बचा लिया जो बुराई से रोकते थे, और बाकी सब लोगों को जो जालिम थे इनकी नाफरमानियों पे सख्त अजाब दिया और पकड़ लिया। फिर जब वो पूरी सरकशी के साथ वही काम किए चले गए जिनसे इसको रोका गया था, तो हमने कहा कि अब बंदर बन जाओ। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। जानते बूझते इंसान अल्लाह की नाफरमानी में टिका रहे तो जिन शक्लों में मान करते हैं ना कि ये मोमनाना शक्लें हैं, तो कोई पता नहीं कि उनको अल्लाह ताला बिगाड़ दे। बाज़ औक़ात क्या होता है, अपनी जवानी से मिडिल उम्र से बढ़ापे तक अगर ईमान नहीं है तो शक्लें बदल जाती हैं। जवानी का जो मासूम चेहरा था ना, उसको देख के इंसान खुद हैरान होता है कि ये मैं थी। तो ये गुनाहों का असर होता है चेहरों पे आता है, जो शक्लें बिगड़ जाना। अल्लाह ताला कहता है हमने उनको बंदर बना दिया, ज़लील और ख्वार। याद करो जब तुम्हारे रब ने ऐलान किया था कि वो क़यामत तक तुम बराबर ऐसे लोग बनी इसराइल पर मुसल्लत करता रहेगा जो इनको बदतरीन अजाब देंगे। यकीनन तुम्हारा रब सज़ा देने में भी तेज़ सख्त है। और इससे एक और बात पता चलती है, जब खुद नेकी का रास्ता नहीं इख्तियार करेंगे तो ऊपर जालिम मुसल्लत हो जाएंगे। अगर हमें उनके जुल्म से बचना है तो हमें अपने रब की रहमत को पाने के लिए नाफरमानियों से हद तक मुकान बचना चाहिए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस दुआ के साथ कि या इलाही जो कुछ हमने सीखा समझा पढ़ा है उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें गुनाहों की ज़िंदगी से बचा ले, या अल्लाह हमें नाफरमानियों की ज़िंदगी से बचा ले, या अल्लाह हमें अपनी फरमा बरदारी अता फरमा। और जो अचानक से हमसे गुनाह हो जाते हैं, लाशौरी में गुनाह हो जाते हैं, अल्लाह हमें जल्द अज जल्द से रिपेंट करने वाला बना दे, तौबा इस्तग़फ़ार करने वाला बना दे हमें। या अल्लाह तौबतन नसूह की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह तो हमें सालिहीन और मुक़र्रबीन में शामिल फरमा, हमारी नीयतों को और अमलों को इखलास वाला बना दे। या अल्लाह तो हमसे राज़ी हो जा। जो कुछ सीखा है अल्लाह पाक उसको हमारे हक़ में हुज्जत बनाना, हमारे ख़िलाफ़ हुज्जत ना बनाना। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीस। ज़िंदा और कायम रहने वाले अपनी रहमतों से नवाज दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।